جناب نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں تو بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی ہے کہ میرے بعد میری امت میں جھوٹے نبی پیدا ہوں گے. ایک روایت کے مطابق 30 جھوٹے پیدا ہوں گے. اس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ وہ سارے کے سارے کذابون ہوں گے، اور دجال بھی فرمایا ایک جگہ. یعنی 30 جھوٹے ایسے پیدا ہوں گے، وہ جھوٹے ہوں گے اور مہا جھوٹے ہوں گے، یہ ارشاد آپ نے فرمایا ہے. تو اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جھوٹے مدعیان نبوت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ، جو لفظ استعمال فرمائے ہیں، وہ فرمائے کہ کذابون اور دجالون، یعنی جھوٹے مہا جھوٹے. جب مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، رسالت کا دعویٰ کیا اور محمد الرسول اللہ ہونے کے دعویٰ کیا، تو پھر اس کے بعد ہمیں اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہی کافی اس کے لیے ہے کہ اس نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا، اس لیے وہ جھوٹا تھا، وہ کذاب تھا، وہ مہا جھوٹا تھا. ہمیں اور کوئی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن حجت تمام کرنے کے لیے ہم بحث کرتے ہیں، مناظرہ کرتے ہیں اور مضامین شائع کرتے ہیں، لکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، صرف حجت پوری کرنے کے لیے. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی کے مطابق چونکہ مرزا قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس لیے وہ جھوٹا تھا. یہاں تک تو ایک بات واضح ہو گئی ہے، ہمیں اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں. میں نے اپنے خطبے میں آپ کے سامنے ایک حدیث بھی پڑھی ہے، اور حدیث کا میں ترجمہ پہلے پیش کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس موضوع پر ہم بحث کریں گے انشاءاللہ. تو جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کا تعلق حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے نزول سے متعلق ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول یقینی مسئلہ ہے، حتیٰ کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قسم کھا کر ذکر فرمایا ہے. روایت ترجمہ اس کا سن لیجئے روایت کا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے. ایک بات نوٹ کر لیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم فرما رہے ہیں، جس کے قبضے میں میری جان ہے، یقیناً وہ زمانہ قریب ہے جبکہ ابن مریم تمہارے درمیان میں اتریں گے. وہ ایک منصف فیصلہ کرنے والے کی حیثیت سے آئیں گے، صلیب کو توڑ ڈالیں گے، سور کو قتل کریں گے، جنگ ختم کر دیں گے. ان کے دور میں مال اس طرح بہ پڑے گا کہ کوئی شخص اس کو قبول کرنے والا نہ ملے گا، اور لوگوں کی نظروں میں ایک سجدہ کی قدر و قیمت دنیا و مافیہ سے بھی بڑھ جائے گی. یہ مضمون روایت فرما کر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اس مضمون کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہو تو سورہ نساء کی یہ آیت پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور مسلم شریف میں عطا کی روایت میں یہ الفاظ اور ہیں کہ ان کے زمانے کی برکات میں سے یہ بھی ہوگا کہ لوگوں میں کینہ، بغض اور حسد کا نام و نشان نہیں رہے گا. میں نے ایک قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے
اس میں یہ قرآن کریم یہ ذکر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آخر النبیین ہے. آپ کے بعد کوئی نہ ذلی نبی آئے گا، نہ بروزی نبی آئے گا، نہ کوئی اقصی نبی آئے گا. انگلش میں کہتے ہیں سبارڈینیٹ نبی، وہ بھی نہیں آئے گا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ان کا نزول یقینی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر کے اس کو ارشاد فرما رہے ہیں. میں اس بحث کو آگے بڑھاؤں گا. قادیانی کہتے ہیں کہ نبی تو نہیں آئے گا، لیکن آپ کی غلامی میں کوئی نبی آ جائے. جیسے کہ برہان احمد ظفر نے ذکر کیا ہے کہ ذکر یہ ہے کہ آپ کی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ یہ ہے کہ ایک نہیں 1000 نبی پیدا کر سکتا ہے. ہمارا تو ایمان نہیں ہے. اور دوسری بات جو ذکر کی ہے کہ قرآن کا وعدہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کامل ایمان رکھے گا، اتباع کرے گا، لازماً اس کو نبوت کے انعام سے سرفراز کرے گا. میرے بھائی، اگر یہی بات ہے تو ذرا مجھے بتائیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کوئی کم اتباع کیا تھا؟ کوئی کم کامل ایمان رکھا تھا؟ ان کو تو نبوت نہیں ملی، اور اگر ملی ہے تو مرزا قادیانی کو ملی، جن کی نہ شکل نہ صورت میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، اور میں نے اس کی تصویر بھی دکھائی ہے کہ ذرا دیکھیے تو اس کی تصویر کو آپ دیکھ لیجئے. کیا ایسا شخص نبی بننے کے لائق ہے، نبی بننے کا مستحق ہے؟ اور پھر اس نے اتباع کیا کی؟ یہ تو ایک الگ بحث ہے، میں اس کا بھی ذکر کروں گا آئندہ کسی وقت انشاءاللہ. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خاتم النبیین ہے، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلے نبوت عطا کی تھی، پہلے نبی بنائے گئے تھے، اللہ جس کو چاہے تو ایک لمبی عمر عطا کر دے. قادیانی کہتے ہیں کہ قرآن سے ثابت کرو. ایک جگہ یہاں لندن میں ایک قادیانی کے گھر میں چلا گیا تھا. مجھے کہنے لگا کہ آپ قرآن سے ثابت کریں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں دوبارہ آئیں گے. میں نے کہا ابھی پیش کرتا ہوں، اور ابھی آپ کے سامنے پیش کروں گا. دیکھیے میں پڑھتا ہوں، قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. قرآن کی آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ سورہ صف کی آیت ہے. میں ترجمہ پیش کروں گا مرزا قادیانی کا، تشریح پیش کروں گا مرزا قادیانی کی. جب یہ کتاب دیکھی نا اس کی میرے ہاتھ میں، اس آدمی نے، وہ قادیانی نے، یہ روحانی خزائن جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر ہے 593، حاشیہ در حاشیہ میں ہے. تو یہ جب کتاب کی کہتے ہیں یہ تو آپ مرزا صاحب کی کتاب پیش کر رہے ہیں. میں نے کہا نہیں بھائی، یہ مرزا صاحب کی کتاب تو یقیناً ہے، لیکن میں پڑھتا ہوں قرآن، اور تشریح میں مرزا قادیانی کی پیش کرتا ہوں.